بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بحد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع حج کے مشاہدات، حکمتیں اور دروس کے حوالے سے تھا۔ نماز جمعہ کے بعد احباب کثیر احباب نے یہ مجھے حکم کیا ہے کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا اور بیان کریں۔ ابھی ہماری جو ہے وہ پیاس پوری نہیں ہوئی۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ انسان کی پیاس مثابت للناس، جو جہاں ہو کر آ جاتا ہے یا اس کی بات سنتا ہے اس کا بار بار دل للچاتا ہے۔ تو دوستوں کی اس محبت کی وجہ سے اسی موضوع کو آگے بیان کرتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ جب توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو انسان جہاں بھی ہو اللہ اس کی ضرور سن لیتا ہے۔ تو جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں اس کا سارا دھیان ظاہر ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتا ہے۔ مثلا وہ چیزیں جو شریعت نے کہا ہے کہ بطور مسلمان یہ چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر حرام ہے۔ بیعینی ہی جب احرام باندھ لیتا ہے انسان تو شریعت نے بتایا ہے کہ اور زیادہ چیزیں جو عام روٹین میں حلال ہیں لیکن احرام کی حالت میں اب حلال ہیں، احرام کی حالت میں اب وہ جائز نہیں ہے، حرام ہو گئی ہیں۔ گویا یہ اگلا سٹیپ تھا۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بطور مسلمان جو تمہیں جس چیز سے روک دیا ہے اب اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے یہ ٹریننگ 5-6 دن کی یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ خاص چیزیں بھی تمہارے لیے حرام کر دی ہیں تو عام زندگی کے اندر جو تمہیں شریعت نے کہا ان چیزوں کے قریب نہیں جانا تو لہذا ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس نے اتنا ایک لمبا سوچا اور توجہ رکھی اتنے دن، اور پھر ایک لمبا سفر ہے جو تقریباً گھر سے چل کر وہاں پہنچنے تک 20 سے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ سفر کرنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ پہلی نظر پڑے تو ہر دعا قبول ہوتی۔ ہاں یہ پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکا ہوں، یہ جو ایک توجہ ہے انسان کے اوپر طاری رہتی ہے جب وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں بیت اللہ دیکھوں گا، اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اس کی سوچ یہ ہے، اس کا دن رات دماغ اسی میں گھوم رہا ہے۔ تو لہذا اس محبوب جگہ پر جب پہلی نظر جس کو انسان جس چیز کی چاہت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جب وہ سامنے آ جائے اس کی کیفیت تو بدلتی ہے۔ وہ کیفیت وہ نارمل نہیں رہتی، وہ اب نارمل ہو جاتی ہے، وہ اس صورت میں چلا جاتا ہے، اس کیفیت میں چلا جاتا ہے جس کیفیت کے لیے وہ گھر سے چلا ہے۔ لہذا جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ فوراً بے قابو ہو جاتا ہے، اور اس بے قابوی کی حالت میں جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اس کیفیت میں وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث اگرچہ کوئی نہیں، اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں
نواب صدیق الحسن خان بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو حج کی رویداد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے جب میں پہلی دفعہ بیت اللہ گیا، حج پہ گئے، اس وقت لوگ حج پہ ہی جاتے تھے کیونکہ مشکل سفر تھا تو ایک ہی سفر کرتے تھے، عمرے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، وہ دونوں سفر اکٹھے کرتے تھے۔ کہتے جب میں بیت اللہ پہ میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک خاتون ہے۔ اچھا، اس خاتون کی جب پہلی نظر پڑی تو اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، اور وہ لفظ بول رہی، احاذا بیت ربی، احاذا بیت ربی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس جو اس کی کیفیت ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ اسی کیفیت میں دیوانگی کی حالت میں وہ بیت اللہ کی طرف جاتی ہے، اور بیت اللہ کو جا کر اس طرح ہاتھ لگاتی ہے، پکڑتی ہے، اور لفظ یہی ہے، اس کو بھول گیا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اس محبت میں اور اس کیفیت میں اس نے آگے کوئی لفظ نہیں اس کو آ رہا، احاذا بیت ربی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ پتہ نہیں کب سے اس کی یہ خواہش تھی، اور یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی، اور غشی طاری ہوتے ہی وہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جب انسان اس پر نظر اس کی پڑتی ہے تو بے قابو تو ہوتا ہے۔ مولانا خالد صاحب بڑے معروف رائٹر ہیں، تفسیر ابن کثیر دارالاسلام کی انہوں نے بہت اچھا ترجمہ بھی کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا مولانا عیش محمد صاحب سے، کہتے انہوں نے ڈائریکٹ مجھے سنایا۔ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کی معروف شخصیت، وائس چانسلر یونیورسٹی آف بہاولپور، ان کے ساتھ کہتے میں وہاں گیا تو جب کمرے میں پہنچے تو کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ شاہ جی ہم چلتے ہیں، بیت اللہ میں چلتے ہیں۔ 2-3 دفعہ کہا تو پھر انہوں نے کہا چلے چلتے ہیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے ایک کلمہ کہا، وہ صوفی صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے کئی ہزاروں میل دور رہ کر بھی، غور کیجئے گا جملے پر، کئی ہزاروں میل دور رہ کر بھی بیت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کئی بیت اللہ کے قریب ہو کر بھی ہزاروں میل دور ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کی اپنی کیفیت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ملتزم پہ کھڑے ہیں جہاں کیفیت بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے، وہ ملتزم کے پاس جا کر وہاں تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ کسی اور کے لیے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں جہاں اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اس کا مطلب وہ وہاں موجود نہیں ہے کہ جب آپ کو موقع مل گیا ہے خاص کیفیت کے لیے اللہ سے مانگنے کا، اس کیفیت میں باقیوں کو بھول جائیں، اور وہ جگہ کہ وہ بیت اللہ کہ جس کی عظمت، جس کا جلال اتنا ہے، اور جس کی اس عظمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اور اس کا جلال آپ دیکھیں، اس کا جلال اور عظمت ایسی ہے وہ کسی بھی بلڈنگ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ کسی بھی ایسی کسی بلڈنگ کے اندر چاہے اس کے اندر جتنی مرضی خوبصورتی ہو، وہ جلال اسی سے ٹپکتا ہے اور اسی میں وہ نظر آتا ہے۔ اسی جلال کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ جلال تو اس کا بہت ہے، لیکن عبداللہ یاد رکھنا مومن کی عظمت اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، مومن کی عظمت اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کی عظمت بہت ہے، یعنی لوگ اس جلال میں اپنے مومنوں کو نہ بھول جائیں، مسلمانوں کا نہ بھول جائیں۔ اور اسی طریقے سے جب حجر اسود سے آپ نے اس کے طواف کا آغاز کرنا ہے، حجر اسود کہ وہ، اور حجر اسود جس کو اسود کہتے ہیں، یہ حجر ابیض تھا، سفید تھا۔ جب یہ جنت کا پتھر ہے، مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں، اللہ نے ان کو بے نور کر دیا ہے، ان کی اصل جو نورانیت تھی، اصل نور کو ختم کر دیا۔ اگر وہ اسی حالت میں ہوتے تو ان دو پتھروں کی وجہ سے مغرب اور مشرق دونوں روشن رہ جاتے ہیں، اتنی ان کی روشنی ہوتی۔ لہذا وہ ابیض تھا۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ حجر
ابیض حجر اسود ہو گیا ہے، وہ بلیک ہو گیا ہے، وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ گویا انسان گناہ کرے، اس کا اثر ایک وہ جنت سے آئے ہوئے پتھر پر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں اس کا اثر پڑے گا؟ ہمارے گھروں میں اس کا کیوں، ان گناہوں کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، ہماری فیملی میں اس کی نحوست نہیں ہوگی، یہ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ گناہوں کی نحوست ہر جگہ جاتی ہوں، وہ جنت سے آئے ہوئے پتھر، حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اور وہ دل جو پتھر کا نہیں ہے، وہ آپ کا دل جو بڑا معصوم بھی ہو سکتا ہے، بڑا حساس بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، دوسرے جمعہ چھوڑتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، 3 جمعے چھوڑتا ہے اس کا پتھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ گویا ان گناہوں کے اثرات موجود ہیں، ان گناہوں کے اثرات جسم پر بھی ہوتے ہیں، اپنے معاشرے پر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہزاروں میل اس پتھر پر بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ پتھر جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انک حجر، آپ ایک پتھر ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، آپ کو چومتے اس لیے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو اس کو چوم لیتا ہے، اس کا استلام کر لیتا ہے باوجو، یعنی رش کی وجہ سے وہ اس کا استلام کرتا ہے، قیامت کے دن وہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور وہ کیفیت جو میں بیان کر رہا تھا کہ وہ بیت اللہ کی ایک جلالت، ایک عظمت، ایک اس کا خاص قسم کا اللہ کی طرف سے ایک روب ہے جو ہر ایک پہ پڑتا ہے، اس کی دہلیز اور چوکھٹ وہ ملتزم، اس میں جا کر اللہ سب کو یہ توفیق دے، اللہ جتنے موجود ہیں سب کو بار بار توفیق دے۔ اس چوکھٹ پہ جا کر بندے کی اگر یہ کیفیت بن جائے، اللہ دنیا میں کوئی سب سے مقدس بلڈنگ، کوئی مقدس جگہ ہے تو یہی ہے۔ دنیا میں اگر فزیکلی کوئی ایسی چوکھٹ ہے جو تیری چوکھٹ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چوکھٹ نہیں ہے، اللہ تیری دہلیز کو پکڑ لیا ہے۔ اگر تو نے آج میری نہ سنی تو کہاں سنی جائے گی، کہاں سنی جائے گی؟ اور وہ دہلیز کہ جس طرح کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بوا مل کے بہ جانا، کہ بوا چھڑنا نہیں، جب تک بات مانی نہ جائے، وہ دہلیز پکڑ کے پھر اللہ مان جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ مانتے ہیں، توجہ چاہیے بس، اللہ مان جاتے ہیں۔ اس بلڈنگ کا اور اس کے جلال اور اس کی عظمت یہ ہے، اور وہ مقدس جگہ ہے، اس میں جب انسان دیوانہ وار وہ گھومتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کی کیفیت میں جو تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی اندرونی کیفیت جو دلوں کے اندر اس کی آنے والی خواہشات کو بھی اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ پورا حج جو ہے یہ اسلام کی سب سے مشکل ترین عبادت ہے، اسلام کی سب سے مشکل ترین عبادت ہے، جو سمجھ آتی ہے سارے واقعات حالات سامنے رکھتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مشکلوں سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی فیملی کی زندگی کی ساری جو کیفیات ہیں وہ حج کے مناسک میں موجود ہیں، وہ حج کے اندر موجود ہیں۔ ان کا طواف کرنا، ان کا کعبہ کو تعمیر کرنا، مقام ابراہیم، سائی، مینا میں جانا، گویا ان کی ساری کیفیات، مختلف جمرات، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فیملی یعنی بیٹا اور زوجہ محترمہ، گویا یہ مظہر ہیں ہر مومن کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کا اس طرح مقابلہ کیا تھا، اے میرے بندے تجھے ان آزمائشوں کی تھوڑی سی جھلک صرف 5 دن دکھائی ہے، دیکھو تو صحیح انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ یہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی جن کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے، تم لوگوں نے 5 دن دیکھا ہے، اور اس کے اندر صرف مظہر ہے، اس کا ایک تھوڑا سا نمونہ ہے،
اس کی تھوڑی سی ایک کیفیت ہے، آمیزش ہے، اصل نہیں ہے۔ ان کی زندگی کتنی مشکلات سے گزری ہے، اس لیے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور بھائیوں نے یہاں سوال کیا تھا کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ باوجود استطاعت ہونے کے وہ حج نہیں کرتے۔ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ جمع ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد اس کی صحت بھی اجازت دیتی ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مر جائے، وہ عیسائی مر جائے، وہ نصرانی جو مرضی ہو کر مر جائے، مسلمانی کی کیفیت نہیں اس پر۔ اسی طریقے سے جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ باوجود طاقت کے، استطاعت کے، مالی اور جسمانی، اس نے اس طرف توجہ نہیں کی، سوچا ہی نہیں، کبھی سوچ نہیں آئی، بس یہی ہے کہ اتنا میرے پاس جمع ہو گیا ہے، اس کو انویسٹ کروں، مزید مجھے اور مل جائے، اس طرف ہی اگر توجہ ہے تو پھر اس کو اس طرف ضرور دھیان دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندے کا چاہت ہے، جو بھی مومن ہے، کسی کی چاہت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ سوال یہ ہے جو کیا جاتا ہے، کیا بھی گیا، کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نیت کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ بعد میں موقع ملتا نہیں ملتا، لیکن آپ نے ان لوگوں میں نام تو ضرور لکھوا لیا ہے نا۔ ایک بندہ نیت ہی نہیں کرتا اور وہ اس کی سوچ یہ کہ میں نے کون سا کر لینا ہے، زیادہ نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مشاہداتی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کی جائے، اور اس کی مثال ایسے ہے، اب تو پتہ نہیں کیا صورت ہے، پہلے وقت میں جب مشکل حالات تھے پڑھنے کے لیے، بے شمار ایسے ہم نے واقعات اپنے اساتذہ کے سنے ہیں، اور بے شمار کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں جو پڑھنے والے تھے، انہوں نے کتنی مشکلات سے تعلیم حاصل کی ہے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اپنی محنت کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے اپنے والدین کو بتاتے اکثر کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے ایڈمیشن بھیجنا ہے، یہ میرے پیسے میں نے جمع کیے ہیں۔ تو باپ کو اتنے پیسے جمع کرنے پر رشک بھی آتا ہے، اور باپ کا دل نرم بھی ہوتا ہے کہ میرا بچہ کتنا لائق ہے، خود محنت کر کے اس نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں، تو میں کیوں نہ محنت کر کے تھوڑی سی اور کوشش کر کے اس کا ایڈمیشن ہی کروا دوں، اس کے اتنے پیسے کم ہیں۔ باپ کو بچہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے جمع کیے، مجھے فلاں کھلونا لینا ہے، فلاں میری ضرورت کی چیز ہے، سائیکل موٹر سائیکل لینی ہے، اے بجان میرے پاس صرف اتنے جمع ہوئے ہیں، کر سکا ہوں۔ باقی دیکھیں آپ، باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ آپ نے زندگی میں کچھ جمع کیا ہے جو صرف اس نیت سے کیا ہے کہ اللہ میں نے تیرے گھر جانا ہے، یہ صرف تیرے گھر کے لیے، وہ 10 روپے ہیں، وہ 10,000 ہیں، وہ 10 لاکھ ہیں، جتنے بھی کچھ اس کیفیت میں ایسا تیار یا بندوبست کیا ہے، وہ بندوبست کرنے کی کوشش کریں۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ کہیں گے اللہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ جمع کیا ہے، آنا تیرے گھر میں ہے، بندوبست تو نے کرنا ہے۔ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ جذبوں سے ہوتا ہے۔ اللہ بندوبست کہاں سے کرتا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ لہذا دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ سوچیں تو صحیح، عملی طور پر کریں، اگلے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اللہ اگلے راستے ضرور آسان کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی کو کہیں، اپنے دوست کے کہیں بھئی میں نے شام کو آپ کے گھر آنا ہے، کون ایسا بے مروت دوست ہے کوئی نا میرے گھر نہ آنا، وہ کہے گا میرے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ یہ تو دوست ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس خالق سے کہے اللہ تیرے گھر میں آنا ہے، وہ کیسے کہے گا نا بھائی، وہ کیسے وہ روک سکتا ہے؟ اسے کہیں اللہ تیرے گھر آنا ہی آنا ہے، جو مرضی ہو جائے بندوبست یہاں سے مرضی کر۔ ایک استاد تھے، ان کا شاگرد ان کے پاس پڑھتا تھا، جب وہ تعلیم مکمل کر لی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے کہا استاد جی میں جا تو رہا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شام کو میرے ساتھ کھانا کھانا، میں آپ کو ایک
چلہ بتاؤں گا، ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شام کو آ گیا تو استاد محترم جو کھانا کھلایا اس کے اندر مرچیں زیادہ ڈالی اور بہت زیادہ ڈال دیا اور پانی نہیں ساتھ دیا۔ میں نے کہا پانی نہیں پینا۔ اس نے پانی مانگا کتنی بار، میں نے کہا پانی پی لیا تو چلہ خراب، اب پانی نہیں پینا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دعائیں پڑھ کے دائیں ہاتھ کے سر رکھ کے آپ نے سو جانا ہے، ساری رات پانی نہیں پینا۔ تو ظاہر بات اتنی تیز مرچیں کھائی ہیں، ہر 5 منٹ بعد جاگ آتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، پانی پانی، تو ساری رات اسی کیفیت میں گزری۔ صبح ہوئی نماز کے بعد استاد محترم کے پاس آئے شاگرد صاحب، جی کیا بنا؟ استاد محترم نے پوچھا۔ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ خواب نہیں آیا کوئی؟ انہوں نے کہا جی خواب آئے ہیں۔ تو کیا زیارت نہیں ہوئی؟ کہا جی کہاں زیارت ہوئی؟ کہا تو پھر کیا خواب میں دیکھا؟ کہا ساری رات خواب میں پانی ہی پیتا رہا ہوں، پانی ہی مجھے نظر آتا رہا۔ تو پھر استاد محترم نے کہا جس چیز کی تڑپ ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خواب میں بھی وہی آئے گا۔ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اتنی تڑپ پیدا کی ہے اپنے اندر؟ کیا ایسی کیفیت پیدا کی ہے؟ ایسی کیفیت پیدا کرے گا تو زیارت بھی ہو جائے گی۔ کیفیت ہماری نہیں بنتی ایسی، ہم کوشش ویسی نہیں کرتے اور پھر کہتے ہمیں کہاں نصیب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، پھر بھی اگر موقع نہیں ملے گا اللہ آپ کو آپ کی نیت کا اجر ضرور دے گا۔ آپ کو نیت سے پیچھے نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ایسے، میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو کبھی ٹائم ملتا پی سی ہوتا تھا ان کا، ان کے پاس بیٹھتا ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ مجھ سے حجاز حرمین کے بارے میں پوچھتے رہتے سوال، کہتے جی میری سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، میں مسجد نبوی میں جاؤں، میری یہی خواہش ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے۔ پی سی او چلانے والا تھوڑا سا اس کا کام ہے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ موقع دیا کہ وہ بیت اللہ کے اندر ہی اس کی ایک شاہی ڈیوٹی موجود تھی، اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے۔ جو تڑپ رکھتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو تڑپ نہیں رکھتا پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ویسی ہی کیفیت رکھتا ہے۔ اور بات یہ چلی تھی کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی، اس کے میں نے ذکر کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب آخری نظر ہوتی ہے تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب آخری نظر پڑتی ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث موجود ہے، جب بیت اللہ سے نکلیں، آپ نے 15 دن گزارے ہیں، آپ نے 10 دن گزارے ہیں، 20 دن گزارے ہیں، وہ دن گزارنے کے بعد بیت اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے جب آپ بیک نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اس وقت وہ واقعہ یاد آتا ہے، اور اس واقعے کی صحیح سمجھ اس وقت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر 53 برس گزارے تھے، اور 53 برس گزارنے کے بعد جس مکہ کے اندر آپ کا بچپن گزرا، جس مکہ کے اندر آپ کی جوانی گزری، جس مکہ کے اندر آپ کی رشتہ داری موجود ہے، جس مکہ کے اندر آپ کا بچپن، جوانی اور 53 سال کی زندگی وہاں تک پہنچ گئے، ساری یادیں وابستہ وہاں پہ ہیں، اور وہاں زندگی بھی اچھی ہے، کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، کسی کے ساتھ ایسا ماحول بھی نہیں ہے، سب خوش بھی ہیں، لیکن مجبوراً نکلنا پڑا۔ نکلتے وقت رات کے اندھیرے میں کہا تھا اے مکہ میرا نکلنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے پاس ہی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو وہاں یاد آتا ہے کہ انہوں نے 53 برس گزار کر یہ مکہ کیسے چھوڑا ہوگا۔ یہاں تو 10 دن گزارنے کے بعد مکہ چھوڑنا مشکل ہے، یہاں 10 دن گزارنے کے بعد مکہ چھوڑنا اتنا مشکل کہ بعض اوقات انسان بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر روتا ہے کہ بعد میں کب موقع ملے گا، اس وقت بھی جو مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ۔ وہ کیفیت ایسی بن جاتی ہے جو مانگیں گے ملے گا۔ اور آخری بات، مکہ اور مدینہ کی 2 سوغاتیں ہیں، یعنی ویسے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اگر سمرائز کریں خلاصتاً اور اس کی تلخیص کریں تو دو چیزیں ہیں، مکہ کی بھی اور مدینہ کی بھی، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے۔ مکہ کے اندر جب تک بندہ رہتا ہے، اگر عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، وہ کلمہ توحید ہی پکارتا ہے زیادہ، اس ساری کیفیت میں کلمہ توحید پکارتا ہے۔ روحانی طور پر مکہ کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے، روحانی طور پر اس کو جو طاقت ملتی ہے وہ توحید کی ملتی ہے، عقیدہ توحید کی، اور جسمانی طور پر وہاں پہ آب زمزم ملتا ہے جس سے طاقت ملتی ہے، اور اس جیسا پانی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔
کہ جس کے لیے اور جس کی وہ جو اس کے اندر فوائد ہیں، جو اس کے اندر برکات ہیں، اس برکات کو غیر مسلم بھی مان چکے ہیں۔ اور مدینہ کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ کر بندے کی کیفیت کیسی کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، جنہوں نے پتھر کھائے ہیں، مارے کھائیں ہیں، راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، وہ ہستی یہاں قریب پڑی ہے، وہ وہاں قریب آرام فرما رہی ہے۔ اس ہستی کے میں اتنا قریب پہنچ گیا ہوں جن ہستی کی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میری امت ساری کی ساری جنت میں چلی جائے، جن کی تمنا یہ تھی، اب میں اس ہستی کے اتنا قریب آ چکا ہوں۔ اس ہستی کے لیے کچھ تو آپ کو لے کر جانا چاہیے نا، اس ہستی کو کچھ تو پیش کرنا چاہیے۔ کیا پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اور وہاں مدینہ میں جا کر آپ سب سے زیادہ درود شریف پیش کریں گے، درود ابراہیمی پیش کریں گے، اس کی لذت ہی بکری ہے، اس کی لذت ہی بکری ہے۔ اور وہ تحفہ ہے آپ کی طرف سے جو آپ اتنی دور سے سفر کر کے جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ تحفہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک روحانی تحفہ ہے، روحانی ایک سوغات ہے جو آپ کو ملتی، جس کے فوائد آپ کو ہی ملتے ہیں، جس کے فوائد آپ کو ہی ملتے ہیں۔ یہ روحانی تحفہ ہے۔ اور جسمانی تحفہ وہاں کی مدینہ کی کھجور اجوا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے۔ یہ دو سوغاتیں ہیں، یعنی روحانی طور پر بھی انسان وہاں سے مضبوط ہو کر آتا ہے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان سب کو بار بار لے کر جا، جن کی تمنا ہے، جن کی تڑپ ہے۔ اللہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو فضول میں خرچ کرتے ہیں، سیر و تفریح میں خرچ کرتے ہیں، کلبوں میں اور پتہ نہیں ایسی عیاشیوں کی جگہ پہ فضول پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیرا گھر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔